بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم سے۔ سابقہ لیکچرر اسلامیات کے جو پیپر ہیں ان کو حل کرنے کے ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے۔ یہ دوسرا پرچہ سن 2017 کا ہم حل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2011 والا اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس پرچے کے اندر جو سوالات ہوں گے ہم ان کے ساتھ ساتھ جوابات بھی بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پہلا سوال ہے، مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟ تو یہ سسر کے سامنے ان کو اجازت ہے، یعنی وہ دوپٹہ اتار سکتی ہیں۔ جو ظاہری اعضاء ہیں ان کو چہرے کا پردہ وغیرہ یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے، واقعہ افک کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک بہتان باندھا گیا، یہ سورہ نور کے اندر۔ تفسیر بالماسور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟ یہ تفسیر ابن جریر طبری، جامع البیان اس کا اصل نام ہے، جامع البیان عن تاویل آیی القرآن۔ 310 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور انہی کی تفسیر طبری جس طرح یہ نام ہے، اسی طرح تاریخ طبری بھی ہے، اس کا اصل نام ہے تاریخ الرسل والامم والملوک۔ قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا؟ تو زوجین کو، میاں بیوی کو آپس میں لباس کے طرح قرار دیا گیا۔ نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا؟ کس پیغمبر سے جنگ اور لڑائی کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے محاربہ کیا تھا۔ قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا؟ یہ فتنہ اور فساد، یعنی الفتنۃ اشد من القتل۔ قرآن پاک کے اندر ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حد قذف اور حد زنا کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ تو یہ بھی سورہ نور کے اندر بیان ہوئی۔ حد قذف یعنی جو شخص کسی پر بہتان باندھے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کی سزا 80 کوڑے ہے، یہ 18واں پارہ سورہ نور کے اندر بیان کی گئی۔ اسی طرح زنا کی حد، جو غیر شادی شدہ زنا کرے تو ان کی حد قرآن میں بیان ہوئی ہے 100 کوڑے، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو ان کی حد قرآن میں بیان نہیں ہوئی بلکہ حدیث متواترہ کے اندر ہے۔ ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس، لوگوں کا امام کہا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کس زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی، یعنی بیٹا پیدا ہوا؟ حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کو باقی ازواج مطہرات سے الگ رکھا گیا تھا، آپ کی رہائش کہاں پر تھی؟ آپ کی رہائش مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے العالیہ کے نام سے، آپ وہاں پر رہتی تھی۔ نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ تو یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ مشعر حرام سے کیا مراد ہے؟ مشعر الحرام سے مراد ہے مزدلفہ۔ باب مفاعلہ کا تعلق کس سے ہے؟ ثلاثی مزید فی سے، یعنی وہ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، مزید فی جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ تو ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی، ملحق بربائی، تو غیر ملحق بربائی کے جو 14 باب ہیں ان میں سے ایک باب مفاعلہ ہے۔ عہد نبوی میں کن 2 صحابہ کے ساتھ لعان کا مسئلہ درپیش ہوا؟ عہد نبوی میں 2 صحابہ جن کے ساتھ لعان کا مسئلہ درپیش ہوا، حضرت ہلال بن امیہ اور اویمر اجلانی۔ لعان پوچھا جائے کہ لعان کس صورت میں بیان کیا گیا لعان کا واقعہ؟ تو یہ سورہ نور کے اندر، یعنی اسی میں سورہ حد قذف، اسی میں حد زنا، اسی میں لعان کا واقعہ، اسی میں افک کا واقعہ بیان کیا گیا۔ لفظ قل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 5۔ آیت مبارکہ ان شانیک هو الابتر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں۔ جب حضور کے آخری بیٹے فوت ہوئے تو اس نے کہا تھا کہ حضور معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں، یعنی آپ مقطوع نسل، جن کی نسل ختم ہو جائے، تو آپ کے بیٹا کوئی نہیں ہے تو آپ کا ذکر بعد میں نہیں رہے گا،
تو اللہ نے فرمایا ان شانی کا هو الابتر، شانی والا دشمن، اے محبوب بے شک آپ کا جو شانی ہے، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا چرچا بلند کر دیا، قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع و تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اس جو جمع و تدوین کی کمیٹی تھی اس کے سربراہ کون تھے قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے، تدوین کرنے کے لیے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کمیٹی کے سربراہ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ یہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے، 22واں پارہ ہے۔ فلما قضا زید، کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ یہ حبل، یہ کعبہ کی چھت پر سب سے بڑا بت تھا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر سوال جو سن 2011 میں آئے ہیں، 15 میں آئے ہیں، وہی 17 میں، تو یہ رپیٹنگ کافی ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ ان تمام پیپرز کو کوشش کریں حل کر لیں، تاکہ یہ پیپر میں اگر انہی میں سے کوئی سوال آتے ہیں تو ان میں آسانی ہو۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے پہلا قلعہ کون سا فتح ہوا؟ قلعہ نائم۔ جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا جھنڈا یعنی علم اٹھایا؟ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ علم بردار تھے، انہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اس کے بعد جب یہ شہید ہو گیا تو حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں خاص بات کہ آپ پہلے مبلغ اسلام بن کر مدینہ طیبہ میں آئے تھے جب حضور ابھی مکہ میں تھے۔ فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی ہے؟ امام زین بن علی نے، جس کا نام ہے کتاب القواعد۔ حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ تو یہ حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جی، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان کے ضلع صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کے علاقے تلونڈی میں، جی، جس کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے۔ اگر یہ دونوں آپشن موجود ہوں تو آپ نے تلونڈی کا جواب جو ہے نا وہ اس پہ لگانا ہے۔ قرآن کریم میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟ سود کو، یعنی ربا سود کو کہتے ہیں۔ مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ مہر مثل۔ الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ سیرت پر ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اردو میں ترجمہ کیا۔ حد قذف کب نازل ہوئی؟ حد قذف یہ بھی 5 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی جب واقعہ افک ہوا۔ قرآن کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، یہاں سے چوتھی منزل شروع ہوتی ہے۔ امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ مفاتیح الغیب۔ مفاتیح الغیب یہ تفسیر بالرائے کے اعتبار سے مشہور ہے اور اسی کو تفسیر رازی بھی کہتے ہیں۔ رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ عیسائیوں نے، جی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 سال۔ ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ سورہ احزاب۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ برِ صغیر میں قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین، انہوں نے پہلا اردو ترجمہ کیا، اور بعد میں شاہ عبد القادر نے بامحاورہ اردو ترجمہ کیا۔ انہوں نے لفظی ترجمہ کیا، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ شاہ عبد القادر نے کیا۔ کس غزوہ میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی؟ جنگ بدر کے اندر۔ وہی غیر مطلوب سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ چاروں آپشن آگے حدیث قولی، فعلی، تقریری اور قدسی، تو اس میں حدیث قدسی کو کہا جائے۔ اگر مطلق حدیث ہو تو پھر حدیث کے لیے وہی غیر مطلوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ بخاری اور مسلم۔ کس صورت میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورہ نمل۔ اس میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے، ایک شروع میں اور ایک
جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا، تو اسی طرح وہ قرآن پاک میں ذکر کی گئی۔ زرتشت کا تعلق جی کس سے تھا؟ یہ ایران کے اندر سب سے پہلا مذہب جو ہے نا یہ زرتشت مشہور تھا، اس کے بعد مجوسیت میں یہ کنورٹ ہوئے اور مجوسیت کے بعد اسلام۔ تو ان کی مشہور کتاب اویستا اور اسی کی شرح اویستا جند۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ قرآن پاک کے اندر وقتل داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ واقعہ افک کس صورت میں بیان کیا گیا؟ سورہ نور کے اندر۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ میں۔ مسجد نمرہ کہاں ہے؟ میدان عرفات میں۔ جو حج کا رکن ہے وقوف عرفات، جہاں حاجی کا جانا ضروری ہے ورنہ حج نہیں ہوگا، تو وہ میدان عرفات ہے اور وہاں مسجد نمرہ ہے جہاں خطبہ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ الکہف کے اندر 16واں پارہ ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج، تو یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا ذکر اکٹھے آیا ہے، سورہ کہف 16واں پارہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ مدین۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے سسر بھی تھے۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل۔ مسلم ملک بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ یہ افریقہ یورپ میں واقع ہے، یورپ کے اندر بوسنیا یورپ میں واقع ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ استلام۔ یہاں پر استعلام لکھا ہوا ہے، یہ عین نہیں ہے، یہاں پر استلام لفظ درست ہے۔ حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت کا ارادہ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ 2210۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر۔ قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ حبل۔ دی اسپرٹ آف اسلام، یہ اس کے مصنف کون ہیں؟ سید امیر علی۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ 61 ہجری میں۔ جی 61 ہجری میں۔ جنگ جمل کب ہوئی؟ جنگ جمل یہ 36 ہجری میں ہوئی ہے، تو آپ اس کو یوں یاد رکھ لیں، جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المطرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی۔ تو جمل بنا اونٹ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھیں، جس کی وجہ سے اس کو جمل کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگلے سال حضرت علی المطرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مقام صفین میں جنگ ہوئی، تو اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ اور اس سے اگلے سال حضرت علی المطرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خارجیوں کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ ہوئی، جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ کتمان سے کیا مراد ہے؟ چھپانا۔ فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی؟ امام زید بن علی۔ جی معوذتین سے کیا مراد ہے؟ معوذتین سے مراد دو صورتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ عشرہ مبشرہ میں سے کون ہے؟ ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس خلیفہ کے پوتے سے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت علی المطرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن کے آگے بیٹے تھے، ان سے نکاح ہوا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سکینہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی یعنی امام حسن کے بیٹے سے ہوا۔ تو اس طرح جو نا آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سکینہ کا نکاح اب حضرت علی کے پوتے، یعنی اس کو ایک گھمانے کے لیے، ایک کنفیوز کرنے کے لیے سوال اس طرح بنایا گیا، ورنہ سیدھی بات حضرت امام حسن کے بیٹے سے شادی ہوئی۔ جی اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟
یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے گھر سے یعنی ابو ہالہ سے یہ بیٹے تھے، یہ اسلام کے پہلے شہید۔ جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ یہ کعب بن لؤی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ یہ کون تھیں؟ یہ سلمہ بنت عمرو۔ سلمہ بنت عمرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی والدہ تھی، عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ مجلس شورا کا پہلا اجلاس کس کے گھر میں ہوا؟ تو یہ فاطمہ بنت قیس کے گھر میں ہوا تھا پہلا اجلاس۔ جنگ قادسیہ کا تیسرا معرکہ کس نام سے مشہور ہے؟ معرکہ یوم الاعماس۔ دوسرا دن جو تھا نا وہ معرکہ یوم الاغواس۔ اور آگے سکندریہ کے کس خلیفہ راشد کے زمانے میں فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ 14 مہینے اس شہر کی محاصرہ مسلمانوں نے کیا رکھا تھا، آخرکار اس کو فتح کر لیا تھا۔ عہد فاروقی میں ہجری کیلنڈر کب مرتب کیا گیا؟ یہ 16 ہجری میں مرتب کیا گیا تھا ہجری کیلنڈر۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ تو شداد بن اوس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے غسیل الملائکہ کون ہے؟ تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو شادی کی پہلی رات ابھی بیوی سے ملے ہی تھے، غسل نہیں کیا تھا، تو جنگ میں چلے گئے۔ ادھر سے حضور کی جب یہ اعلان ہوا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آپ جنگ میں چلے گئے، جام شہادت نوش کیا، تو وہاں پر ملائکہ نے آپ کو غسل دیا آسمانوں پر اٹھا کر۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ تو یہ حضرت زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ جنگ موتا میں حضور نے 3 لوگوں کو کمانڈر بنایا تھا باری باری۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ ان کو کمانڈر بنایا، اس کے اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضور نے فرمایا مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ تو اس طرح یہ جنگ میں تینوں باری باری اسی ترتیب سے شہید ہوئے، اور بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور انہوں نے قیادت کی، تو اسی جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹیں، اور اسی جنگ میں ان کو لقب ملا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا؟ یزید بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک نے آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ملک کو نامزد کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سرکاری سطح پر حدیث کی تدوین کروائی، حدیث کو جمع کروایا کتابی شکل میں، اور اسی طرح آپ 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک ان 2 سال خلافت آپ نے کی ہے، اور آپ کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اسپین کس خلیفہ کے زمانے میں فتح ہوا؟ ولید بن عبد الملک کے دور میں اسپین فتح ہوا، جو بعد میں ہسپانیہ اور اندلس اسی کو کہا جاتا ہے۔ 800 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ وہاں فقہ مالکی زیادہ مشہور ہے، اور وہاں وہ چونکہ مغرب میں کا علاقہ ہے تو حافظ ابن عبد البر وہ حافظ المغرب کہا جاتا ہے، یعنی حافظ الحدیث تھے وہ تو حافظ المغرب، اور اسی طرح فقہ مالکی کو پھیلانے والے بھی وہاں پر وہی تھے ابن عبد البر۔ ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ اسی طرح ابن حزم اندلسی وہ بھی وہیں کے تھے، امام قرطبی وہیں کے تھے۔ جی، کس بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پھاڑ دیا تھا؟ یہ شہنشاہ فارس یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے پھاڑ دیا تھا۔ ولید بن عتبہ غزوہ بدر میں کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ جی، تو یہ حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پہلے ہی مقابلے میں جب انہوں نے کہا تھا ولید اور عتبہ اور یہ 3 شخص آئے تھے، اور ادھر سے انہوں نے پہلے 3 انصاری گئے، انہوں نے کہا ہمارے مد مقابل سامنے آئے، تو پھر اس کے بعد حضرت علی المطلع، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ابو عبیدہ بن جراح، یہ 3 کھڑے ہو کر ان کے خلاف لڑے، اور حضرت علی المطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا۔ آپ نے اس کو پہلے ہی بار میں
اڑا دیا۔ جی آگے ہے الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہیں؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی باقی کتابیں خصائص الکبریٰ ہے، تاریخ الخلفاء ہے، جلالین ہے، الدر المنصور ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ جی چلے آگے جنرل نالج کے سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو الگ سے ایک ٹاپک کے اندر بیان کریں گے۔